قابل صد احترام والدین اور پاکستان کا بہترین مستقبل نوجوان روشن ستاروں، آپ سب کو، ہم سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ سب سے پہلے میں ان شہداء کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی جانیں اس وطن عزیز پر قربان کی، اور دا ڈے فرسٹ سے لے کر حالیہ شہادتوں تک سب کو ایک بگ سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے جیسے ابھی سنا کہ محترم وائس چانسلر صاحب کا یہ ویژن کہ ایسی تقریبات کو منایا جائے، سیلیبریٹ کیا جائے، تاکہ اس کا ایک نیا بلبلہ اور نئی چیز اجاگر ہو، جذبے آئیں اور لرننگ کا پروسیس شروع ہو۔ جب میں نے یہ سنا، مجھے معلوم ہوا، تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے 2 راتیں لگا کر بہت موٹی موٹی کتابوں سے اپنے لیے ایک بہت فلسفیانہ تقریر تیار کی تھی، لیکن جو ہی ابھی یہ مجھے پتہ چلا تو میں وہ سب تقریر بھول چکا ہوں، اور اب آپ کے سامنے بالکل سادی زبان میں جو دل کی بات میری زبان پر آ رہی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ تقریبات کیوں سیلیبریٹ کی جانی چاہیے۔ تقریبات منانے کا حکم ہمارے مذہب اور ہر مذاہب میں بھی ہے۔ ہماری قومی تقریبات بھی منائی جاتی ہیں، مذہبی تقریبات بھی منائی جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہے وہ شاید اس کی وجوہات آگے چل کر بات ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ احساس مجھے اپنے بچپن میں بھی لے گیا۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت بچپن میں ابتدائی کلاسز میں ہوتا تھا تو میری والدہ وہ جب 14 اگست آتا تھا تو باقاعدہ ہمیں اس طریقے سے یہ تقریب یہ سیلیبریٹ کرتی تھی جیسے عید تہوار ہو۔ اگر نئے کپڑے دستیاب نہیں بھی ہوتے تھے تو پرانے کپڑوں کو دھلا کر پہناتی تھی، اور آپ یقین کیجئے کہ ایک آنا 25 پیسے، شاید آج کی نسل کو یہ رقم یاد نہ ہو، یہ کوائنس یہ پتہ ہی نہ ہو، لیکن اس زمانے میں بہت ہوتے تھے، ہمیں دیتی تھی وہ جیسے عیدی دی جاتی تھی۔ میں سوچتا تھا یہ کیوں دیتی ہیں، یہ تو 14 اگست ہے، بس ٹھیک ہے پاکستان بن گیا، لیکن مجھے وہ ایک بات کہتی تھی کہ پاکستان 14 اگست کو جو بنا وہ امید پوری ہوئی، ایک آس پوری ہو گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی وہ امید کیا ہے، وہ آس کیا ہے۔ دراصل وہ نسل تھی جس نے پاکستان کو خود بنتے دیکھا تھا، وہ اس کے اندر سے گزرے تھے۔ آپ دیکھیے کہ جو لہولہان ہو کر، جو ذبح ہو کر ان جگہوں سے گزرے ہوں اور تقریبات منائیں اور نصیحت کریں کہ اس کو سیلیبریٹ کرو، وہ کیسے لوگ تھے۔ مجھے اس بات کا بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ کیا امید تھی۔ بالکل اس دور میں جو بر صغیروں کی امید تھی مسلمانوں کی، وہ پاکستان تھا۔ وہ امید پوری ہو گئی، پاکستان بننے سے امید پوری ہو گئی، لیکن ٹھہریے، یہاں بہت سے نوجوانوں اور کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، کچھ وسوسے، کچھ خدشے ابھریں گے کہ جناب پاکستان تو بن گیا لیکن امید کیسی پوری ہو گئی۔ وہ میں آگے چل کے چند لفظوں میں بتاتا ہوں، لیکن ابھی آپ یہی سمجھیے کہ 14 اگست کو جب پاکستان بنا، وہ لاکھوں کروڑوں بر صغیر کے مسلمانوں کی امید پوری ہو گئی کہ پاکستان بن گیا۔ اب آگے آئیے، پاکستان بننے کے بعد یہ کیسی امید پیدا ہوئی، اور وہ کون سے وسوسے اور خدشے ہیں جو ہمارے دلوں میں اس کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات بہت مختصر سے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور سلسلہ اور جو فاصلہ ہے وہ 75 برسوں کا ہے، 75 ایئرس کا ہے۔ میں صرف چھوٹے چھوٹے کچھ سوالات اپنے روشن مستقبل اور جو روشن ستارے ہیں نوجوانوں سے ان سے کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، آپ سب کے جیبوں میں ایک موبائل ہے، اس موبائل کی قیمت کم سے کم 25-30 ہزار روپیہ ضرور ہے، اور زیادہ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا بھی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو امید آپ اپنی ذہن میں اپنے جیب میں خوشی لیے بیٹھے ہیں،
آج سے 40-50 سال پہلے آپ تصور کیجئے کہ 30-25 ہزار کا موبائل تو ایک طرف، 30-25 ہزار کی تو جائیدادیں ہوا کرتی تھیں، یہاں پر پراپرٹیز ہوا کرتی تھی، تنخواہیں تو 200-300 روپے سے شروع ہوتی تھی۔ تو آپ بتائیے کہ کیا جو ہماری اس حد تک خوشحالی ہے فائنانس میں، تمام گلے و شکووں کے باوجود، یہ ایک امید کی پر ہو جانا نہیں ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اگر آپ آئیں، میں جب پاکستان بنا اس کے بعد بہت سے لوگوں نے لکھا۔ ایک میں گزشتہ دنوں ایک کینیڈین ایک یہاں پر ٹورسٹ آئی تھی، روزی کے نام سے تھی، اور ایک جرمن یہاں پر ٹورسٹ آئے تھے، فلاسفر آئے تھے، انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک کمپلیٹ ملک ہے۔ مجھے یہ لفظ سمجھ نہیں آیا، انہوں نے ڈیفائن کیا۔ اب دیکھیں کہ وہ اس ملک، اس سوسائٹی کے ایک نمائندے تھے، لیکن پاکستان کو ایک مکمل ملک کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کے موسم ہیں، ہر طرح کی وادی ہے، میدان ہیں، پہاڑ ہیں، ندی نالے ہیں، خشک صحرا ہیں، سرسبز باغ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہاں کے لوگ سیلف لیس ہے، یعنی ان کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں۔ ہم یہاں اکثر کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی نفسا نفسی کا عالم ہے، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں کیوں ڈالی جاتی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ سیلف لیس ہے۔ مثلا آپ جائیے، آپ خود ایکسپیرینس کیجئے، سڑک پر جا رہے ہیں، کوئی آدمی گرتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، ہم بھاگ کر پہنچتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، کہیں سے پانی کی آواز آتی ہے، ہم 10 گلاس لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں فیل نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک روشنی میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک روشنی میں ہیں۔ وہ لوگ جو باہر سے آئے، انہوں نے کہا یہ سیلف لیس پیپل ہے۔ آپ آگے دیکھیے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے، امریکہ کی بات نہیں کر رہا، یو کے کی بات نہیں کر رہا، یورپ کی بات نہیں کر رہا، کینیڈا کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں موجود ہے چیریٹی کا سب سے بڑا۔ چیریٹی ہم خیرات کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن آپ اسے دیکھیے کہ دوسروں کو ایک صلہ رحمی دینے کے لیے، ایک اس کو ان کی بھلائی ویلفیئر کے لیے یہ لفظ استعمال کیجیے۔ چیریٹی تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کیا ہمارے ہاں دنیا کی سب سے بڑی یا سب سے بڑی چیریٹیز میں سے ایک یہاں پر اکٹھی کی جاتی ہے، ہم دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کھانا یہاں پر کس طرح ملتا ہے، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لنگر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دیا جاتا ہے۔ یہ باہر کے لوگ لکھتے ہیں، باہر کے لوگ آبزرویشنز دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ میں ایک بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں اتنی بڑی فورسز ہیں، کہتے ہیں کہ جو یو ایس ہے، امریکہ ہے، وہ سب سے بڑی آرمی ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ بے شک یہ درست بات ہے کہ اس کے بعد اتنی ٹیکنالوجی ہے، لیکن پاکستان کی فورسز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں ایک محاورہ یا جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، بلکہ سن لیجئے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ دوسرے ملکوں کو ٹیوشن پڑھائیں سیکیورٹی کی۔ یہ حیران کن بات آپ کو لگے گی۔ کیسے؟ دیکھیے، پاکستان نے وار اور ٹیرر لڑی دنیا کے کسی خطے میں جب سے ماڈرن ہسٹری لکھی گئی ہے، خواہ وہ امریکہ ہو، پرانا گریس ہو، یونان ہو، خلیج ہو، کوئی دنیا کا ملک لے لیجیے، وار اور ٹیرر کو ایسے شکست نہیں دی گئی جیسے ہمارے جو آرم فورسز کے آنریبل جو غازی ہیں، آنریبل جو شہداء ہیں، انہوں نے دیا۔ اور ان کے پاس اگر آپ وسائل دیکھیں تو شاید 1 اور 100 کا مقابلہ ہو جو دنیا کے پاس، دنیا کے امیر ملکوں کے پاس ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں، ان کے پاس یہ جو ٹیلنٹ ہے، اس کے لیے انہیں ٹیوشن پڑھانی چاہیے۔ تو کیا یہ ایک امید نہیں تھی جو پوری ہوئی؟ پاکستان جب بنا تھا، وہاں اس وقت تو شاید 1 یا 2 جہاز تھے جن میں تیل بھی نہیں تھا، جن میں وہ انجن بھی نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں JF-17 تھنڈر بن رہا ہے، الخالد ٹینک بن رہے ہیں۔ آپ دوسری طرف آئیے، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا یہ ٹیلنٹ، چھوڑیے یہ سب باتوں کو، یہ جو سامنے بیٹھا ہے اور ان جیسے کروڑوں لوگ جو پاکستان کا مستقبل ہے، 60% آبادی ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے، دنیا کے کسی خطے، آپ یورپ امریکہ کا میں بار بار نام لیتا ہوں کیونکہ ہم اسی کی مثال دیتے ہیں، کسی بھی خطے سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔
ان کے ٹیلنٹ کے اعتبار سے، ان کی پڑھائی کے اعتبار سے، ان کی انوویشنز کے اعتبار سے. اور وہ پیرنٹس جو آج یہاں بیٹھے ہیں، ان کے یہ بچے ہیں، وہ قابل احترام اور قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایسے بچے جنے. وہ اساتذہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بہت مبارک کہ انہوں نے ایسے اسٹوڈنٹس کو گرو کر رہے ہیں. لہٰذا کہیں بھی امید کی نا امیدی کی بات سامنے. اب یہ بات دیکھیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. دیکھیے کہ جب ایک بہت کچھ پاورفل چیز ہو اور دنیا کو یا اس کے مخالفین کو خطرہ ہو کہ اگر یہ نکل گئی ہمارے ہاتھ سے تو ہمیں تباہ کر دے گی، ہمیں پیچھے چھوڑ دے گی، اس کے لیے انہوں نے ایک ہتھیار استعمال کیا. نیوکلیر بم نہیں کیا، انہوں نے گولیاں نہیں کی، وہ ایک علیحدہ بات. انہوں نے ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے. ہمارے اندر مایوسی اور ڈپریشن ڈال دی گئی کہ جناب آپ تو نہیں ہیں، آپ تو پیچھے ہیں، یہ ہے فلاں ہے. لیکن آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ سوچئے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ اظہار رائے کی پابندی ہے یہاں پر. آپ مجھے بتائیے، آپ اگر یقین کیجئے، پڑھیے کہ دنیا کا شاید یہ واحد ملک ہو جہاں سب سے زیادہ اظہار رائے کی آزادی ہے. آپ یورپ امریکہ میں جائیے، یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں یا آپ کے پیرنٹس بھی کو گئے ہوں، وہ بتائیں گے کہ وہاں ہالوکوسٹ پہ کوئی بات کر کے تو دکھائے. ہم جب بچپن میں ایک ریڈر ڈائجسٹ آتا تھا، آپ پڑھیے، ان کا یورپ کا ایڈیشن علیحدہ ہوتا ہے، یہاں کا علیحدہ ہوتا ہے. جب یہ عراق وار چل رہی تھی، جب افغان وار چل رہی تھی، تو وہاں کے اخبارات میں وہ خبریں نہیں شائع کرنے دی جاتی تھی. یہ کیا اظہار رائے کی آزادی ہے وہاں پر، جہاں ہر بات کی جاتی ہے، کھلے منہ بات کی جاتی ہے. تو کیا یہ امید نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان جو آج سے 14 اگست 75 سال پہلے بنا تھا، اس کا ایک بہتر صورت سامنے نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آج سے 2500 سال پہلے چند لفظوں میں لے کر جاتا ہوں. قبل مسیح آپ نے سقراط کا نام سب سنا ہوگا. سقراط ہمارا، ہم کہتے ہیں کہ فادر آف ماڈرن فلسفی ہیں، کہا جاتا ہے نا سقراط کو. سقراط ایک سپاہی تھے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ٹھیک ہے ان میں بچپن میں ٹیلنٹ تھا سوچنے سمجھے کا، لیکن وہ ایک سولجر بنے. انہوں نے جنگیں لڑی، انہوں نے بہت سے میدانوں میں جنگیں لڑی اور کیا. ایک زمانے میں وہ اپنے محاذ جنگ پر بیٹھے تھے، میں مختصر سی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے جو دوسرے سپاہی تھے ان کو ساتھ پوچھا کہ ہم نے حلف لیا ہے، وہ حلف لیتے تھے کہ ہم وطن سے محبت کریں گے اور جو وطن ہمیں آج ملا ہے اس سے بہتر چھوڑ کے مریں گے. تو انہوں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت مطلب بہتر ہے کہ ہم بہتر چھوڑ کے مریں گے. کہتا نہیں، بہتر سے کیا مراد ہے؟ اس سقراط نے پوچھا کہ ایتھنس کا جو ایک حلوائی کی دکان پر ایک شخص آتا ہے، اس کو وہ اور ایک جو اس وقت جو گیم ایتھلیٹ تھا، آپ کو پتا ہے ایتھنس سے ہی اولمپک شروع ہوئی تھی، جو جیتتا ہے وہ دونوں میں بہتر کون ہے؟ سب نے کہا کہ جو ایتھنس کا ایک کمزور سا لڑکا جس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے جو ایک بہت موٹا حلوائی کی دکان پر جا کر مٹھائیاں کھاتا ہے. کہتا ہے نہیں، یہی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس جناب دولت زیادہ ہے، کس کے پاس جہاز زیادہ ہے. اگر یہ بہتر ہوتا تو آج ہم یہ نہ کہتے. میں یہاں پر یہی کوشچن آپ سے چھوڑے جاتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ جب پاکستان بنا تھا شاید 1 یا 2 جہاز تھے، لوگوں کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. آج ہمارے پاس لاکھوں روپے کے موبائل ہیں ہماری جیب میں، ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ ہزاروں گنا زیادہ ہیں. ہماری تعلیم، ہمارے والدین شاید پرائمری پاس یا 8ویں پاس ہوتے تھے، آج ہم پی ایچ ڈیز ہیں، ڈی لیٹ ہیں، یونیورسٹیز میں دنیا کی جاتے ہیں تو ہمارے یہ اساتذہ فخر کا نشان ہے پوری دنیا میں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہم ان کی خدمت میں. لیکن آخر میں ایک بات آپ سے کہوں گا، علامہ اقبال کا ہر شعر، ہر نکتہ $1,000,000 کا ہیرو میں تولے جانے کے برابر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. لیکن ایک شعر میں کہتا ہوں جو مجھے ذاتی رائے ہے میری، کہ اگر ہم وہ سن لیں، اگر ہم وہ سوچ لیں، اگر اس پر عمل کر لیں، تو میرے خیال میں علامہ اقبال کا سارا کلام ایک طرف، صرف میرے نزدیک، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک شعر جو ہے وہ اس سب پر آگے آتا ہے میری نظر میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، سقراط کی بات سمجھ آ جائے کہ بہتر کیا ہوتا ہے، اور پاکستان کا 75 سال کا وہ بات سامنے آ جائے، تو ہمارے اندر جو ڈپریشن اور مایوسی اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ خراب ہو، اس کی بات سمجھ آ جائے، تو ایک شعر کی زبان میں ایک سہیل کاکروی ہیں
ان کا جو تازہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں خراب ہوں گردش چشم مست سے، میں خراب ہوں گردش چشم مست سے، اس نے کہا رقص کر سارا جہاں خراب ہے۔ بہت شکریہ وائس چانسلر صاحب، آپ نے یہ تقریب پہلے کی۔